السلام علیکم طالبات، ایف بلاک کالج سے آپ کی نفسیات کی ٹیچر میں ہوں سمینہ اشرف۔ طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے شیزوفرینیا کی علامات پڑھی تھیں۔ آج ہم پڑھیں گے شیزوفرینیا کی قسمیں۔ علامات کے اعتبار سے شیزوفرینیا مختلف قسم کا ہو سکتا ہے اور عام طور پر یہ قسمیں ایک دوسرے سے علیحدہ پہچانی جا سکتی ہیں، لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مریض میں ان تمام قسموں کی علامات اکٹھی بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ تو شیزوفرینیا کی جو قسمیں ہیں وہ یہ ہیں: غیر منظم شیزوفرینیا، بلاہتی شیزوفرینیا، خبط عظمت شیزوفرینیا، غیر امتیازی شیزوفرینیا اور معمولی، جس کو ہم باقیات بھی کہہ سکتے ہیں، شیزوفرینیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ غیر منظم شیزوفرینیا کی علامات کیا کیا ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، شیزوفرینیا کی اس قسم میں مریض کی شخصیت اور اس کا کردار بالکل غیر منظم اور الٹا سیدھا ہو جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کی شخصیت بالکل ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ خاص طور پر اس قسم میں سوچ کے انداز میں خلل بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی مریض کی سوچ غیر منطقی اور احمقانہ ہو جاتی ہے، اور یہ غیر منطقی اور بے ربط سوچ اس کی گفتگو میں بھی نظر آتی ہے۔ اس کی گفتگو بھی اسی طرح سے غیر منطقی اور بے ربط اور احمقانہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا کردار بھی غیر منظم اور بے ربط ہوتا ہے، اور وہ اس کی بنیادی طور پر وہ اس کی بے ربط سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر منظم شیزوفرینیا میں ہیجانی کردار کا خلل بھی واقع ہوتا ہے، مقصدی کردار کا خلل بھی واقع ہوتا ہے، اور سماجی تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ مریض اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھتا، وہ سماجی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتا، وہ کوئی ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا، اس کا کردار عجیب و غریب اور بچگانہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو گندا رکھتا ہے، اس کو اپنی ذاتی پرائیویسی کا بھی کوئی خیال نہیں ہوتا۔ مثلاً وہ دوسروں کے سامنے کپڑے اتارنا یا کپڑے بدلنا شروع کر دے گا، وہ اپنی صفائی کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ اس طرح کے مریض نہانے یا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، اور باتھ روم جانا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ وہ بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو گندا کر دیتے ہیں۔ مریض سماجی طور طریقوں، ادب آداب سے بالکل عمل نہیں کرتا۔ مثلاً وہ کسی سنجیدہ محفل میں بھاگنا، دوڑنا یا ہنسنا یا ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ خوشی والی بات پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے یا بغیر وجہ کے غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں جنسی اور اذیت پسندانہ خیال آتے ہیں، جن کا اظہار بھی وہ بعض اوقات دوسروں کے سامنے کر دیتا ہے، اور دوسروں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرتا۔ عام طور پر غیر منظم شیزوفرینیا کے مریض جارحانہ کردار کا مظاہرہ نہیں کرتے، یعنی وہ دوسروں کو مارتے پیٹتے یا چیزوں کو توڑتے پھوڑتے نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ گفتگو میں الٹے سیدھے لفظ استعمال کرتا ہے اور اس کی گفتگو بالکل بے ربط ہوتی ہے۔ اگر اس سے کسی بات کا سوال کیا جائے تو وہ بالکل منطقی انداز میں جواب دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس مرض کا آغاز عام طور پر نوجوانی میں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شیزوفرینیا کی اگلی قسم ہے بلاہتی شیزوفرینیا۔ بلاہتی شیزوفرینیا میں فرد کا حرکی کردار متاثر ہوتا ہے، وہ اپنے جسم کو، ہاتھوں پیروں کو، چہرے کو عجیب و غریب انداز میں حرکت دیتا ہے۔ مثلاً کیٹاٹونک پوسچرنگ یا بلاہتی پوز بنانا، اس میں مریض اپنے پورے جسم کو ایک عجیب و غریب پوز میں لے آتا ہے اور اس حالت میں گھنٹوں کھڑا رہتا ہے۔ ویکسی فلیکسیبلٹی یعنی مومی لچک میں مریض کا جسم بالکل ایک موم کی گڑیا کی طرح ہو جاتا ہے، اور کوئی دوسرا شخص اس کے اعضاء کو جس طرح چاہے حرکت دے سکتا ہے، بالکل جس طرح آپ ایک موم کی گڑیا کو جس طرح چاہیں ہلا سکتے ہیں۔ اسی طرح بلاہتی شیزوفرینیا میں اعضاء کا منجمد ہونا بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس میں شیزوفرینیا کے مریض اپنے پورے جسم کو بہت زیادہ سخت کر لیتے ہیں اور ایک ہی انداز میں بعض اوقات کئی دن بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کو کھلانے پلانے یا سلانے کی کوششیں بے سود ثابت ہوتی ہیں۔ بلاہتی غنودگی میں مریض غنودگی کی اسی کیفیت میں رہتا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ کیٹاٹونک ایکسائٹمنٹ
میں یعنی بلاحتی جوش میں مریض بہت زیادہ جوشیلا ہو جاتا ہے، وہ اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے، بعض اوقات وہ چیزوں کو توڑتا ہے اور دوسروں کو اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ بلاحتی شیزوفرینیا کی دوسری علامتوں میں چہرے کو عجیب و غریب انداز میں حرکت دینا یا عجیب و غریب قسم کے آداب کا استعمال کرنا بھی شامل ہے، یعنی مریض دوسروں سے ملتے ہوئے عجیب و غریب انداز میں سلام کرتا ہے یا جھکتا ہے یا عجیب و غریب حرکات کا مظاہرہ کرتا ہے۔ شیزوفرینیا کی اگلی قسم ہے خبط عظمت انشقاق ذہنی یا خبط عظمت شیزوفرینیا۔ اس قسم کے اندر مریض کے اندر کوئی خبط پیدا ہو جاتا ہے۔ خبط سے مراد ایک ایسا خیال جو کہ غلط ہوتا ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن مریض اس کے اوپر سختی سے جمع رہتا ہے۔ اور شیزوفرینیا کے مریضوں میں یہ خیال عام طور پر احمقانہ اور غیر منطقی بھی ہوتا ہے۔ مثلاً شیزوفرینیا کا مریض اس خبط میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں، وہ بہت بڑا سائنسدان یا سیاستدان یا ادیب وغیرہ ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ وہ کوئی مشہور شخص ہے، یا وہ کسی مشہور شخص کا نام لے کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں وہ خود ہوں۔ مثلاً وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، یا میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہوں وغیرہ۔ اسی طرح وہ یہ خیال کر سکتا ہے کہ اس نے عظیم ایجادات کی ہیں یا عظیم فتوحات کی ہیں۔ اسی طرح شیزوفرینیا کے مریض کو بعض اوقات سازش کا خبط بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس خبط میں مبتلا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ اس کی جان اور مال کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ عموماً وہ کھانا کھاتے ہوئے اس وہم میں مبتلا رہتا ہے کہ کھانے میں دوسروں نے زہر ملایا ہوا ہے، یا اس کو یہ خبط ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو قید میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے جب ان کے علاج کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں تو وہ اس کو بھی دوسروں کی سازش قرار دیتے ہیں، اور عموماً ڈاکٹرز اور نرسوں کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ شیزوفرینیا کے مریضوں کے بعض خبط بہت احمقانہ اور غیر منطقی ہوتے ہیں۔ اسی طرح مریض کو خیالات چرانے اور خیالات ڈالنے کا خبط بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہ کسی نے اس کے دماغ سے اس کے خیالات چرا لیے ہیں، یا یہ کہ اس کے خیالات اس کے اپنے نہیں ہیں بلکہ کسی اور نے اس کے ذہن میں ڈالے ہیں۔ اسی طرح کنٹرول کا خبط، یعنی یہ کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یا بول رہا ہوں یا جو بھی کردار سر انجام دے رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا بلکہ کوئی مجھے کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ شیزوفرینیا کا مریض بہت سے وہموں کا شکار بھی ہوتا ہے۔ وہ ایسی آوازیں سنتا ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی اور جن کو کوئی دوسرا نہیں سن سکتا۔ مثلاً وہ یہ سنتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کو لان تان کر رہا ہے، اس کو گالی گلوچ کر رہا ہے، مختلف قسم کے احکامات دے رہا ہے، یا اس کے کردار اور افعال کے اوپر رننگ کمنٹری کر رہا ہے۔ خبط عظمت شیزوفرینیا کے مریضوں میں ان کی گفتگو میں اور ان کے کردار میں اس طرح کی بے ربطی نہیں پائی جاتی جیسی غیر منظم شیزوفرینیا کے کردار میں ہوتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ لوگ نارمل محسوس ہوتے ہیں، لیکن جب وہ خبط اور وہموں کا اظہار کرتا ہے تو اس وقت اس کی ذہنی خرابی سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد شیزوفرینیا کی اگلی قسم ہے غیر امتیازی شیزوفرینیا۔ غیر امتیازی شیزوفرینیا کا مطلب ہے کہ وہ قسم جب ہم مختلف علامتوں میں امتیاز نہ کر سکیں، یعنی اس قسم میں مختلف قسم کے شیزوفرینیا کی علامات ملی جلی ہوتی ہیں، یعنی کچھ علامات غیر منظم شیزوفرینیا کی، کچھ بلاحتی کی اور کچھ خبط عظمت کی، اور یہ بتانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ شیزوفرینیا کی کون سی قسم ہے، تو ایسی قسم کو غیر امتیازی شیزوفرینیا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد شیزوفرینیا کی آخری قسم ہے، آپ کی کتاب میں اس کو معمولی لکھا گیا ہے، لیکن اگر اس کو آپ باقیات کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایسی قسم ہے کہ اگر کسی فرد کو کبھی شیزوفرینیا ہوا ہو اور پھر اس کا علاج معالجہ کروایا جائے اور پھر اس کی علامات آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں، تو اس مقام پر پہنچ کر اس میں چونکہ شیزوفرینیا کی مکمل علامات نہیں ہیں تو ایسے مریض کو باقیات شیزوفرینیا کہا جائے گا۔ تو طالبات، یہ تھیں شیزوفرینیا کی مختلف قسمیں۔ ان تمام قسموں کا علاج مختلف قسم کی ادویات سے کیا جا سکتا ہے۔